انا فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فوکس نیوز۔ پاکستان خصوصاً پنجاب کی سیاست میں ایک نیا عنصر فیکٹر داخل ہوا ہے۔ وہ نیا سیاسی عنصر جہانگیر ترین کی صورت میں ہے۔ یہ عنصر ایسا عمل انگیز ثابت ہوا ہے جسے پاکستان کی سیاسی کیمسٹری تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جہانگیر ترین کو میں نے نیا سیاسی فیکٹر قرار دیا ہے جس کے کئی اسباب ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف مقدمات اور اکاؤنٹس منجمد ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف PTI سے تاحال الگ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاں سیاسی دعوت کا اہتمام کر کے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ اس دعوت میں رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی شریک ہوئے، جن میں سے کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وزراء اور مشیر بھی تھے۔ اس دعوت میں PTI کے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، صرف اعتماد کے لیے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ اس سے PTI کے اندر ایک نیا الگ گروہ بننے کا جو تاثر پیدا ہوا وہ کچھ غلط نہیں ہے۔ اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی دعوت میں جن 30 ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے شرکت کی، انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جہانگیر ترین کے ساتھ دیا اور اپنا سیاسی مستقبل ان سے وابستہ کر دیا۔ یہ لوگ خود بھی بڑے سیاسی خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی طور پر ان کا بڑا قد کاٹ اور وزن ہے۔ انہوں نے جہانگیر ترین کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا، اس لیے میں نے جہانگیر ترین کو پاکستان کی سیاست کا ایک نیا فیکٹر قرار دیا ہے۔ ناظرین، PTI کے بعض حلقوں کا یہ موقف ہے کہ جہانگیر ترین کا چینی اسکینڈل میں احتساب کر کے PTI کی حکومت نے بلا امتیاز احتساب کر کے اپنے نظریے کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ یہ PTI کے اس حلقے کا نصابی بیانیہ ہے۔ احتساب کیا ہے اور احتساب کرنے والے خود کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب جہانگیر ترین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مذکورہ بالا نصابی بیانیے کا اظہار کرنے والے بھی بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان اور PTI کے لیے جو کچھ جہانگیر ترین نے کیا ہے وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ 2018 کے عام انتخابات میں PTI کی کامیابی سے لے کر وفاق، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کی تشکیل تک جہانگیر ترین ایک بنیادی فیکٹر تھا۔ ناظرین، اب میں جہانگیر ترین سے ملنے کی خواہش کے باوجود آج تک ان سے نہیں مل سکی۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں اور زرعی معیشت پر ان کا کمال حاصل ہے۔ ان کے سیاسی اور سماجی رشتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ واضح داری اور رکھ رکھاؤ کی ان کی شخصیت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ وہ ان رشتوں کو نبھانے پر بہت زیادہ وقت اور وسائل خرچ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے PTI کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ ان کے پاس پیسہ شاید ہوگا لیکن وہ اپنی اپنی ذات میں تنہا ہیں۔ وہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی کلچر کا مکمل ادراک بھی نہیں رکھتے اور ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت بھی نہیں ہے۔ شاید انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے جہانگیر ترین کہہ رہے تھے کہ میں دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کے بڑے سیاسی خانوادوں سے جو بھی سیاسی رابطے ہیں، PTI کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والی قوتیں کچھ اور ہیں۔ جہانگیر ترین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر PTI کی حکومت بنانے کا منصوبہ کچھ طاقتور قوتوں کا تھا تو اسے زمین پر عملی جامہ وہ لوگ نہیں پہنا سکتے تھے جو اپنی ذات کے خول سے نہیں نکلتے اور تنہا مڈل کلاسوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ جہانگیر ترین جیسے لوگوں نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ ناظرین، واضح رہے کہ طاقتور حلقوں کا منصوبہ اور مفروضہ خود PTI کا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ منصوبہ نہ بھی ہوتا تو بھی زمینی سیاست تنہا ارب پتی مڈل کلاس یہ نہیں کر سکتے تھے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ بھی اس ذام میں تھے کہ انہیں لانے والی قوتیں کوئی اور ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی سیاسی لابی نہیں بنائی اور ارکان اسمبلی سے ان کا تعلق رسمی سا ہوتا تھا۔ وہ قوتیں انہیں سینٹ الیکشن میں بھی نہ صرف شکست سے نہیں بچا سکیں بلکہ قومی اسمبلی کے ایوان میں PTI کی حکومت کو اپنی اکثریت دوبارہ ثابت کرنا پڑی اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑا۔ جہانگیر ترین ایک بڑا سیاسی فیکٹر بن کر ابھرے ہیں۔ حفیظ شیخ کی سینٹ کے الیکشن میں شکست اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد جو ڈرامائی صورت حال پیدا ہوئی وہ بھی جہانگیر ترین فیکٹر کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ عمران خان کی ٹیم میں جہانگیر ترین جیسا کوئی اور شخص نہیں ہے۔ ان کے ساتھ صرف 30 ارکان قومی صوبائی اسمبلی ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ان ارکان میں ہیں جو کچھ عرصے بعد سامنے آ سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین اسٹیٹس مین بھی ہیں اور PTI کے لوگوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتے۔ ناظرین، وہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے خاص طور پر وفاق اور پنجاب میں بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔